العلی العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک وصفیک سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، کالی کملی میں اپنی چھپا لی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکاں ہے. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکاں ہے. جیسے دیوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسا سوالی، جیسا داتا ہے ویسا سوالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے باہر سما خالی خالی. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ تمام حضرات ابھی خطیب اہل سنت حضرت العلامہ حافظ قاری سید احمد غوری صاحب نقشبندی مدت فیوزہ سے آپ کے بصیرت افروز خطاب سے مستفید ہو رہے تھے. معزز سامعین کرام، آپ اور ہم یہ جو متبرک راتیں آتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک راتیں، آپ نے بھی جیسے سماعت کیا ہوگا کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر خلقہ اکثر شعری عددی غنمی بنی کلب. بنو کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش فرماتا ہے. ہر کسی کو معاف کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں دی گئی یہ مبارک راتیں؟ معزز سامعین، کیا ہم میں کوئی کمال ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمال ہے کہ بھئی ایسی مبارک راتیں دے دی جائے تاکہ بندے اللہ کے دربار میں رجوع ہو جائیں؟ نہیں، ہم میں تو کوئی کمال نہیں ہے. ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مگر صرف ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ راتیں متبرک دی گئی، وہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کوئی اور وجہ نہیں ہے ہمارے اندر. اگر آپ پچھلی قوموں کو اٹھا کر دیکھیں، ان سے زیادہ گناہ ہم میں ہو رہے ہیں. ان کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کیا تھا لواطت کا، وہ ایک مخصوص لوگ تھے، ساری قوم میں تھی. کچھ لوگوں نے کیا، اللہ نے سب پر عذاب نازل کر کر تہوتیق کر دیا، سب کو ختم کر دیا گیا. مگر کیا بات ہے، ہمارے پاس تو قانون بن چکے ہیں، اس چیز کے تو قوانین بن چکے ہیں. ہمارے پاس ہومو سیکشوالٹی کے قوانین بن گئے ہیں، مگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. جس طرح حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو مقام صدوم کے اندر، ڈیڈ سی کے اندر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، زندہ درگور اور زندہ دفن کر دیا گیا. ہمارے اندر وہ اس سے کچھ کم گناہ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گناہ ہمارے پاس ہو رہے ہیں. مگر کیا بات ہے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟
ہم کو کیوں پتھروں کی بارش نہیں برسائی جا رہی ہے؟ ہماری بستیوں کو مکمل طور پر پلٹا دیا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر زلزلوں کے ذریعے سے ساری زمین کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ قوم نوح پر آنے والے طوفان نوح کی طرح عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ قوم صالح کی طرح عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ قوم ہود کی طرح عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے تو ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ حبیب پاک کا صدقہ ہے، حبیب پاک کی امت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے مصطفیٰ جب تک آپ ان میں موجود ہے تب تک ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ جزوی طور پر ہوں گے، کہیں زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے، کہیں تھوڑا بہت عذاب ہوگا، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ہوگا، مگر ساری قوم کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ہماری کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ہماری ریاضتیں نہیں ہے، نیکوکاری کچھ نہیں ہے، صرف حبیب پاک کا صدقہ ہے، حبیب پاک کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچائے رکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، دو چیزیں فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ اے حبیب آپ ان کے درمیان میں ہے۔ حالانکہ 1400 سال پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، اٹھا کر کے دیکھیں 10واں پارہ ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اے حبیب آپ آج بھی ان کے درمیان ہے، آج بھی عذاب نہیں ہو رہا ہے تو مصطفیٰ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مگر حیات النبی کے عقیدے کے مطابق حبیب پاک ہمارے اندر موجود ہے، تبھی تو اللہ کا عذاب ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، دینے والا ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کب تک؟ جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک کہ وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ عذاب بچنے کی دو وجوہات ہے، پہلی وجہ حبیب کی ذات ہے، پہلی وجہ حبیب پاک کی ذات ہے، دوسری وجہ توبہ و استغفار بتلائی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ عذاب سے نجات ملے، دو چیزوں کو پکڑنا ہوگا، پہلے حبیب پاک کو پکڑنا ہوگا، بعد میں توبہ و استغفار کو۔ ہم آج توبہ و استغفار کی رات ہے، لیلۃ البراء کہا گیا، لیلۃ التوبہ کہا گیا، لیلۃ الصق کہا گیا، کئی نام اس رات کے سیر کی کتابوں میں علماء کے نزدیک حدیث طیبہ میں ملتا ہے، نام ملتے ہیں، مگر معزز سامعین کرام پہلے وجہ کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ کیا ہوتا ہے، آپ اگر مسجد ہے، مسجد کو اگر آپ پینٹ کروانا چاہتے ہیں، مسجد کو چنا کر دلوانا چاہتے ہیں، رمضان المبارک ہے، ہر مسجد میں رمضان المبارک کی تیاریاں ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے صاف صفائی ہوتی ہے، پہلے جھاڑو جھٹکا ہوتا ہے، گرد و غبار کو دور کیا جاتا ہے، اس کے بعد پینٹ لگوایا جاتا ہے۔ اگر آپ گرد و غبار کو صاف نہیں کریں گے، گرد و غبار کو صاف نہیں کریں گے، ویسے ہی پینٹ کر دیں گے، تو پہلے تو بھی مسجد اچھی دکھتی تھی ہوگی، بعد میں اور خراب دکھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر جالے بھی ہے، پینٹ لگا ہوا ہے، جالے بھی جھانک رہے ہیں اور گندگی نظر آئے گی۔ معزز سامعین کرام اسی طرح جب آپ رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ کیا؟ توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اللہ کے دربار میں رجوع ہونے کے ذریعے سے، حمد و مناجات کے ذریعے سے، توبۃ النصوح کے ذریعے سے۔ جب آپ کا دل پاک ہو جائے گا، اب اس کے اندر ایک نیکی بھی ڈالیں گے تو کمال کرے گی اور اثر کرے گی۔ ہمارے دل پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لالچ و حرص سے بھرے ہوئے ہیں، حسد و حق سے بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز کی محبتیں ہمارے دل میں جاگزی ہیں۔ اب ایسے وقت کون اندر جائے گا؟ پہلے سے فل ہے، فل ہو گیا ہے پورا ہمارا دل محبتوں میں، دنیا داری کی، اب جگہ ہی نہیں ہے اس کے اندر جانے کے لیے۔ کوئی جگہ ہو تو اندر جائے گی نا۔ ایک گلاس فل ہو جائے، اس کے اندر پانی ہے، آپ ڈالیں گے تو پانی ابل کر باہر آ جائے گا، کیونکہ آلریڈی فل ہے۔ ہمارے دل بھی محبتوں سے، دنیا داری سے، دنیا کی محبتوں میں، دنیا داری میں، عذاب میں، ہمارے گناہوں میں اس قدر پراگندہ ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اے بندے تم اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ میں برات رکھتا ہوں لیلۃ البراء، اس میں جمع ہو کر کے اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو، اپنے دل کو آئینہ بنا لو۔ جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، اس کے اندر تمہاری ایک نیکی ڈلے گی تو بڑا کمال کرے گی۔
ہوگی. اگر وہ نیکی دل صاف ہوگا تو اس کے اندر اثر انگیز ہوگی. اگر دل صاف نہیں ہوگا, پراگندہ ہوگا, تو اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی اور ہے سو چیزوں کو گندا کر دے گی. آپ ایک بکیٹ بھر کر دودھ رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر لا کر کے تھوڑا سا ونیگر ڈال دیں یا کوئی پیشاب کے قطرے, سارا دودھ بیکار ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. معزز سامعین کرام, برتن خراب ہے, اس کے اندر آپ دودھ ڈالیں گے تو برتن بھی گیا, دودھ سارے کا سارا چلا گیا. آپ جب عبادتیں کر رہے ہیں اپنے دل کو پاک و صاف بنائیں, دل کو آئینہ بنا کر کے دیکھیں, اس کے بعد ہر چیز کے جلوے نظر آئیں گے. ہمارے دل پورے کالے پڑ چکے ہیں, ہم دنیاوی محبتوں میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں, ہمارے دل پورے ایسے سیاہ بن گئے ہیں جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی, اس قدر کالے ہو چکے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا پڑتا ہے, دوسرا دھبا, تیسرا دھبا, ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اب اس کے بعد کوئی دل پر اثر انگیز نہیں ہوتا, کچھ بھی اچھی بات سن لو دل پہ اثر نہیں ہو رہا, کوئی برا کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا, شرم محسوس نہیں ہو رہی, تو سمجھ جائیں ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ان سخت دلوں کو نرم کرنے والی کوئی چیز تو وہ توبہ, وہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم, اے بندو اللہ کے دربار میں استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ سے مغفرت طلب کرو. انہ کان غفارا, بے شک وہ خوب معاف فرمانے والا ہے. پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, اس استغفار کے بدلے میں آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. ویمددکم باموال, تمہاری مال کے ذریعے سے مدد کرے گا. ویمددکم باموال وبنین, اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا. مال و دولت کی کثرت استغفار کے ذریعے سے ہوگی. دراصل استغفار ایک کنجی ہے, کوئی بھی خزانہ کھولنے کی کنجی کا نام استغفار ہے. اور آج کی رات استغفار اور توبہ والی رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پوچھا گیا کہ بہترین توبہ کرنے والا کون ہے, کون ہے؟ فرمایا کہ خیر القطائین التوابون, سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو فوری توبہ کر لے. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ آپ نہ میں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. انبیاء کرام ہے جو معصوم ہیں, اولیاء کرام ہے جو محفوظ ہیں, ان کو چھوڑ کر کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں, کوئی بھی نہیں بول سکتا. مگر حبیب پاک کیا فرما رہے ہیں, خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین گناہگار کون ہے جو فوری طور پر توبہ کر لے. پھر فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, میٹ دیا جاتا. کیسا میٹے جاتے ہیں؟ قرآن سے دیکھیے آپ. ہم لوگ سمجھتے بھائی ٹھیک ہے توبہ مطلب کلوں پہ زور زور سے مار لینا, یہی توبہ ہے شاید. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ ایک ہوتی زبانی طور پر, ایک ہوتی دل سے, ایک ہوتی اعضائے بدن سے. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنا, یہ ایک توبہ ہوئی زبانی. دل سے کیا, جو توبہ, جو گناہ تھا اس کی جو محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکال کے پھینکنا. دل میں وہی ہے بیٹھا ہوا, زبان سے بول لے رہے ہیں آج رات ہے بھائی چلو بیان سن لیے مول صاحب کا, ذرا جذبات آ گئے, جوش میں آ گئے, دل نرم پڑ گیا اور فوری طور پر زبان سے توبہ تو ہو گئی, مگر پھر دوسرے دن وہی کیسٹ شروع ہو رہی, تو مطلب یہ کہ آپ کی توبہ سچی نہیں ہے. توبہ سچی کب ہوتی؟ جو چیز سے آپ توبہ کرے پلٹ کر اس کی طرف نہیں جانا, اسی کا نام توبہ ہے. تابہ یتوبو رجع یرجعو کے معنی میں ہوتے ہیں, یعنی لوٹنا. آدمی جو اسٹیٹس پہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا, جو گناہ کر رہا تھا اس سے پیچھے ہٹ جانے کا نام توبہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ, تو میں کہہ رہا تھا تیسری قسم کیا ہے, عملی طور پر کرنا. کیا؟ دل سے وہ محبت نکال پھینکنا گناہ کی. تیسری چیز یہ ہے کہ عملی طور پر وہ کام نہیں کرنا, یا کوئی کام نہیں کر رہے تھے وہ کرنا, اس کا نام ہے توبہ. ان 3 چیزوں کو ملائے تو توبہ بنتی. جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اور ابدال قطب کے درمیان میں کوئی فاصلہ, کوئی فرق باقی نہیں رہتا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, بنو اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص تھا, بڑا گناہ گار خطا کار ہے, اس نے قاتل تھا, مرڈر قتل کرنے والا. آج ہمارے پاس بھی شہر حیدرآباد جو ہے, شہر حیدرآباد ہمارا قتل کا شہر بن گیا ہے. ہر آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر.
کوئی وجہ نہیں ہے بڑی. اگر کوئی بڑی وجوہات ہے وہ بھی غلط ہے, مگر اس کے باوجود بھی ایک تو یہاں تک سننے میں آیا دولہے کے دستر پر کھانے کے ٹیبل پر کچھ چیز موصوف منگائے, ویٹر لا کر نہیں سرو کرا, غصے میں آ کے موصوف جو ہے چاقو نکالے اس کا قتل کر دیے. ہماری جہالت یہاں تک ہے. اب ہم رونا روتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے, ہمارے اوپر یہ کیوں فیصلے آ رہے ہیں, حکومتیں خراب بن رہی ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے. کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ ہمارا ظاہر بھی نہیں ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, باطن بھی ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. آئے دن قتل و غارت گیری عام ہوتی جا رہی ہے, اور ہم ہے کہ بے حس, ہمارا سماج بے حس ہو رہا ہے, اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سے کچھ نہیں, کیا کرنا ہے جلدی اپنے موبائل جیب سے موبائل نکالنا ہے, ویڈیو بنانا ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہی کام آ گیا ہے آج کل ماشاءاللہ سے. حال ہی میں مہدی پٹنم سے مڑ رہا ہوں, میں یو ٹرن لے رہا ہوں, وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک بچہ, نوجوان بچہ ہے, فیملی کے ساتھ تھا, گاڑی پہ سے گر گیا, شدید زخمی ہو گیا. تو اس کو اٹھانا چھوڑ کر کے سارے لوگ فوٹوز ویڈیوز لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں. شاید آپ اندازہ لگائیے ہم کتنے بے حس ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر سے حس ختم ہو رہی ہے, سامنے والے کا درد ختم ہو رہا ہے, سامنے والے کی تکلیف ختم ہو رہی ہے. حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مومن وہ ہے دنیا بھر میں کہیں پر کسی پر تکلیف ہو تو خود محسوس کرے کہ اپنے دل پر اپنے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ مومن ہے. فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے, ہاتھ درد ہوتا ہے تو آنکھ رونے لگتی ہے, ہاتھ پر مار لگا, زخم لگا, آنکھ سے آنسو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جسم کا ایک سسٹم ہے. فرمایا کہ اگر کسی اور ملک میں کہیں پر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو آپ اپنے دل میں وہ تکلیف محسوس کریں, یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے. آج ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اتنے تبدیلیاں ہو رہی ہے, معاملات ہو رہے ہیں, ہم اپنے روٹین لائف گزار رہے ہیں, اپنا انجوائمنٹ ہونا چاہیے, وہی صبح وہی شام, کوئی تبدیلی ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے. تو معزز سامعین کرام, بنو اسرائیل میں ایک شخص جو قاتل تھا, قتل کرنے والا تھا, اس نے قتل کئی کر چکا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے 99 مرڈرز کر چکا, 99 قتل. اب اس کے بعد کہیں کوئی بات اس کے دل پر اثر کر گئی, سوچا کہ نہیں بھائی یہ بہت کر لیا, اب توبہ کر لینا. اس نے ایک عیسائی راہب کے پاس گیا, خشک آدمی کے پاس جا کر پوچھنے لگا, بھائی میری کوئی توبہ ہے کیا, بخشش کا کوئی چانس ہے کیا, میری معافی ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں 99 ہو گئے, اب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے چانس آپ کا, ختم. اب انہیں بولا کہ بھائی چلو پوری سنچری تو بھی پوری کر لیں گے, 99 ہو گئے, 100 پوری کر لیں گے. جو پریسٹ تھا اس کو ختم کر کے اس نے 100 بنا لیا, 100 ختم کر دیا, مگر دل میں تڑپ تھی. اصل توبہ یہی ہے, آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے اللہ کے دربار میں رجوع ہونے کی, اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوے کی, اسی کا نام سچی توبہ ہے. اب وہ ڈھونڈنے لگا کہ بھئی نہیں, غلط کرا میں, جو کرا وہ غلط کرا, اب پلٹنا میں نہیں ہو سکتا. یہ نکلا مسلم شریف کی حدیث پاک, امام نووی علیہ الرحمہ نے ریاض الصالحین میں نقل کیا. بندہ نکلتے 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 ایک اور اللہ والے کے پاس پہنچا, پوچھا کہ بھئی کوئی چانس ہے کیا حضرت, میرا 100 کا کوٹا پورا ہو گیا, سنچری پوری کر لیا میں, کوئی ہے چانس میرا پلٹنے کا, توبہ کرنے کا؟ تو فرمانے لگے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا, کون آ سکتا, تیرا اس کا معاملہ ہے, وہ معاف کرنا چاہے معاف کر دے. تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا. ایک کام کر, اس شہر میں رہے گا تو لوگ تانے دیں گے, ہمارے پاس بھی ہوتا, اچھا آدمی اگر سدھر گیا نہیں, اگر تھوڑا نیک کام کرنا, بھول گئے وہ دینا, کیا کیا نہیں کرے, کیا کیا نہیں گل کھلائے, اب آگے اب آ کے جو ہے ہمارے کو بول رہے ہیں, نہیں بولنا, آر نہیں دلانا کسی کو پچھلے کیے ہوئے گناہ پر. بھائی انہیں توبہ کر لیا, انہیں توبہ کر کے نیک راستے پہ آیا, آپ اس کو بار بار آر دلائیں گے, پلٹ کے چلے گا تو آپ کے کندھے پہ ہے, انہیں اس کا عذاب آپ کے کندھے پہ. بھول گئے وہ کرے سو, جوانی میں وہاں گئے تو وہ کرے سو, کیا کیا نہیں کرتے تھے, پوری فلم کھول دیتے ہم نہ بیٹھ کے. پھر کیا, نہیں بول رہا ہوں میں, کس کو بھی نکو بولو, آپ ایسے ہی بول رہا ہوں, ایسا سنا تھا, ایسا سب بول دیتے ہمارے لوگ.
تو معزز سامعین کرام بولے 100 قتل ہو گئے، بولے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، مگر ایک مسئلہ کیا ہے، تو اس شہر میں رہے گا، لوگ تجھے تانا دیں گے، مسائل کریں گے، ایک کام کر، یہ شہر چھوڑ دے، اذهب الى هذه القرية، وہ بستی جو دور ہے نہیں، وہ گاؤں میں چلا جا، وہ شہر میں چلا جا، اس طرف چلے جا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نیکوکار لوگ رہتے ہیں، اللہ والے، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس بستی کی طرف چلا جا، نیک لوگ رہتے ہیں، اذهب الى القرية الصالحة فرمایا حدیث پاک میں، اس نیک بستی کی طرف چلا جا۔ معزز سامعین کرام، معزز نوجوانوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ یہ بتلائیے بستی نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی بستی میں تو اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، بد جانور بھی ہوں گے، کتے بھی ہوں گے، بلیاں بھی ہوں گی، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، ناپاک بھی ہوں گے، سب ہوں گے، پھر وہ بستی قریہ صالحہ کیسے ہو گئی؟ تو بتلایا جا رہا ہے جہاں میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جہاں میرے اللہ والے رہتے ہیں، جہاں صالحین رہتے ہیں، وہاں ان کی پاکی وہ سارے ناپاکیوں کو دور کر دیا کرتی ہے۔ جہاں میرے بندے رہ جاتے ہیں تو ان کی پاکی کی وجہ سے سارا ماحول پاک ہو جاتا ہے، بستی کی بستی پاک ہو جاتی ہے۔ تو پتا چلا، لوگ پوچھتے بھائی اجمیر شریف کیسے بن گیا؟ اجمیر ایک شہر کا نام ہے، آپ لوگ گلبرگہ کو گلبرگہ شریف بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ میں بولا بھائی جب ایک قریہ صالحہ، کچھ نیک بندے جس بستی میں چلے جائیں، وہ بستی متبرک بن جائے، تو ہمارے پاس تو ہم تو ادب والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا پہاڑ پر چلے جائے تو ہم اس کو پہاڑی شریف کہتے ہیں، کوئی اللہ والا پہاڑ پر جا کر رہ جائے تو ہمارے پاس وہ پہاڑی شریف ہو جاتی ہے۔ جو بستی میں چلا جائے وہ بستی شریف، کیوں؟ ان کی ایک کی شرافت ساروں کی بدماشیوں کو، ساروں کی ناپاکیوں کو دور کر دیا کرتی ہے۔ تو اس شخص کو کہا گیا ایک کام کرو بھائی، آپ یہ بستی میں نہ رہو، وہ بستی چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نیکوکار ہو جاؤ گے، آپ بھی نیکوکار ہو جاؤ گے۔ آدمی کو بات اچھی لگی، اب نہیں کرا انہیں 101 نہیں 100 پہ اننگ اینڈ ہو گئی، ریٹائرڈ ہرٹ بولو آپ، یا ریٹائرمنٹ لے لیے 100 پہ۔ اب اس کے بعد اس کا سفر شروع ہوا اس بستی سے اس بستی کی طرف، اس بستی سے نکل رہا یہ آدمی 100 کا قاتل ہے، نکل رہا ہے بستی سے، جا رہا ہے، درمیانی راستے پر پہنچا، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اور موت بول کے نہیں آتی کسی کو بھی۔ جتنے حضرات یہ نوجوان ہیں، یہ مت سمجھیے کہ بھئی ابھی چلو ٹھیک ہے میری شادی نہیں ہوئی، شادی ہوں گی، بچے کچے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، داماد بہو آ جائیں گے، اس کے بعد 60-70 سال کے بعد مروں گا، یہ خوش فہمی ہے، یہ موت کا خوف دل سے نکال لینا ہے، یہ نڈر بن جانا ہے، ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ موت کو یاد کرنا، وہ تو کہیں آپ تسبیح لے کے کل بیٹھ جائیں گے الموت 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 بول کے 2000 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، نہیں، وہ نہیں بول رہا میں۔ موت مطلب عمل ایسا کرو جیسا کہ کل مرنے والے ہیں آپ۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کل میں مرنے والا ہوں تو آپ کیا کرتے؟ سارے گناہوں کی تو اللہ میں یہ کرا تھا، اکیلے میں کرا، وہ مل کے کرا، دوستوں کے ساتھ، اکیلے میں، یہ وہ یہ پورے گناہوں کو یاد کر لے کے انہیں توبہ کر لیتا۔ کرتے نا، آپ بھی کرتے، میں بھی ہو تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، موت کی تیاری یہ ہے کہ توبہ کر لیں، سونے سے پہلے پورا اکاؤنٹ کلیئر کر کے سونا، ڈیلی رات میں لیٹ گئے بستر پہ، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جا رہے ہیں، نہیں، یاد کرنا کیا کیا کرا تھا میں، آج دن میں کیا ہوا میرے سے گناہ، کتنوں کا دل دکھایا، کتنے گندے چیزاں دیکھا، کتنے گندے گالیاں دیا، کتنے سگریٹاں پیا، کتنے کیا کرا، کس کو چھیڑا، کس کو نہیں چھیڑا، کس کا مال ڈبایا، کس کا کیا کرا، ماں باپ کی کتنی نا، اللہ سب سے توبہ کرنا، کیا کیا نہیں کرا جو کرنا تھا، نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھا، یہ کرنا تھا نہیں کرا، وہ کرنا تھا، سب کی توبہ کر کے سونا، بھروسہ ہے صبح اٹھتے بول کیا ہے۔ ابھی تو آج کل تو چل رہا نا، آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات ہر ایک کی نظر بنی ہوئی، نوجوان لوگ جا رہے ہیں جم کر رہا ہوں، کرتے کرتے گرا ختم، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے گرے ختم، ایک تو دوسرا پتہ نہیں کون تھا، نہیں معلوم مجھے، ناچ رہا، ناچتے ناچتے گر کے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرنا، آدمی جیسا مریں گا ویسے ہی اٹھیں گا قیامت کے دن۔ اب کوئی ناچتے ہوئے مرا، پیسے چھٹتا انہیں وہاں بھی،
قیامت میں بھی شراب پیتے پیتے مرا، ویسے ہی چھٹتا. جیسا جئیں گے ویسا مریں گے، جیسا مریں گے ویسے اٹھیں گے، یہ یاد رکھ لو آپ. تو معزز سامعین کرام، نوجوان جا رہے ہیں، نوجوان لوگ، کوئی آنے کا سیکوینس ہے. میں کہتا ہوں اکثر یہ ہمارے دنیا میں آنے کا سیکوینس ہے. پہلے دادا آتے، پھر بابا آتے، پھر پوترا آتا. یہی ہے نا سیکوینس. پھر پڑ پوترا جتنا جاتے جاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ دادا بابا پوترا. جاتے وقت کوئی ہے سیکوینس؟ کیا کمپلسری ہے دادا ہی پہلے جانا بول کے لکھا ہوا ہے کہ قانون دادا پہلے آئے تھے، دادا پہلے جائیں گے، اس کے بعد بابا آئے تھے، بابا. آج ہے آپ دیکھ رہے ہیں دادا بیٹھے ہوئے پوتے چلے جا رہے ہیں، بابا بیٹھے ہوئے ہے بیٹا چلے جا رہا. تو آنے کا دنیا میں سیکوینس ہے، تسلسل ہے، جانے کا کوئی تسلسل نہیں ہے. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ ہمیں مرنا نہیں ہے. موت آپ کے سر پر ٹھہری ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت ملک الموت کو کہ بھائی میرے آخر وقت سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا، تاکہ کچھ وصیت کرنا ہے تو میں کر دوں. میں انہوں نے کہا، ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، مطلب کچھ اطلاع دے دینا، کوئی انڈیکیشن دے دینا کہ کب ہے. بولے ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس. فرمایا کہ چلیے وقت ہو گیا. بولے ارے بھائی آپ تو میرے سے وعدہ کیے تھے کہ آپ مجھے وقت سے پہلے انڈیکیشن دیں گے، انفارمیشن دیں گے، اطلاع دیں گے کہ بھائی موت کا وقت ہے. تو فرمائے ہاں وہ تو دیا نا. میں ملک الموت کہہ رہے ہیں میں دیا آپ کو. بولے کہاں دیے؟ جب آئے سو اب آ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ، جب کا ابھی وزٹ ہو رہی ہے آپ کی، کہاں دیے آپ اطلاع؟ تو فرمائے آپ کے سامنے فلاں آدمی مر گیا، وہ انڈیکیشن تھا. وہ آدمی چلا گیا، وہ اطلاع تھی آپ کے لیے کہ وہ گیا، آپ کو بھی جانا ہے، وہ گیا، آپ کا بھی وقت آنا ہے. تو معزز سامعین کرام، ہم جو قبور زیارت کرتے ہیں آج کی رات خصوصیت کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنی قبر کو یاد کرنے جاتے ہیں. بڑا تھا، مالدار تھا، پیسے والے تھے، جاہ و حشم والے تھے، مال و دولت کے انبار تھے. آج بھی وہی 4 گز کی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں. جتنا عام آدمی کفن پہنتا ہے، یہ بھی وہی کلر کا کفن پہنا ہوا ہے. وہ بھی بغیر سلا پہن کر سویا تھا، یہ بھی بغیر سلا ہوا پہن کر سو رہا ہے. وہ کل گیا ہے، آج ہمیں جانا ہے. یہ یاد، سب سے پہلی چیز یہ یاد دلاتا ہے قبور زیارت. آپ قبر پر جا کر کے اپنی موت کو یاد کریں گے، دیکھیں گے کہ آج کل وہ گئے ہیں، آج ہمیں جانا ہے یا کل ہمیں جانا ہے. کوئی بچنے والا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر آدمی جو آیا ہے دنیا میں اسے جانا ہے. کلو، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے وقت فرمایا تھا، کلو جدید بال وکل حی میت. اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، جو آج نیا ہے کل پرانا ہو جائے گا، آج جو زندہ ہے کل مر جانے والا ہے. معزز سامعین کرام، اپنی موت سے بے خبر نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت موت کو نظر میں رہے. موت نظر میں رہے مطلب کوئی گناہ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ کل مجھے اللہ کے دربار میں ٹھہرنا ہے، کل مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. تو معزز سامعین کرام، وہ شخص جو 100 آدمی کا قاتل نکلا، اپنے قتل کیے ہوئے بستی سے جا رہا ہے نیکوکاروں کی بستی کی طرف، درمیان میں پہنچا، موت کا وقت آ گیا. اب وہاں جائے گا، جا کر توبہ کرے گا، وہاں جائے گا، توبہ کرے گا، نیک کام کرے گا، اپنا جو کچھ کیا ہے اس کا پچھتاوا ہوگا. آدھے راستے پر موت کا وقت آ گیا. اب اس کے بعد وہ آدھے راستے پر گر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، انتقال کر گیا. اب یہاں پر اختلاف پیدا ہوا. جنت کے فرشتے بھی اپنا ڈپارٹمنٹ لے کر آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی پوری گروپ کو، جماعت کو لے کر آ گئے، اور دونوں جماعت میں آتے. کسی کی بھی روح لینا ہے جماعت میں آتے، اچھے والے بھی جماعت میں آتے، برے والے بھی جماعت میں آتے. نیکوکار ہوتے ہیں تو پھر ان کے روح کے جانے کا منزل ہی الگ رہتی، سفر ہی الگ ہوتا. ہماری الگ رہتی، ان کی الگ رہتی. جو جیسی زندگی گزارتا نا ویسی ہی موت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. جب موت کا وقت آتا، فرشتے استقبال کرتے ہوئے آتے، جنت کا سیب سنگھا کر کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا. کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، آرام سے ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے. وہ لے کر کے ہاتھوں ہاتھ لے کر کے جاتے ہیں، سبز ہلوں میں لے جاتے ہیں. آسمان دنیا پر پہنچتے پوچھے کہاں سے آئی، کس کی ہے؟ بولے فلاں بن فلاں کی روح ہے، اللہ نے اس کو متبرک بنایا ہے، وہ لے کر جا رہے ہیں. وہ استقبال ہوتا ہے، وہ اہتمام ہوتا ہے. لوگ بولتے عرس کہاں کرنا، عرس کرنا ہے کیا، کہاں ہے؟ یہی ہے جس دن ان کے وصال کا دن ہوتا، ان کے لیے
وصال کا دن حقیقی وصال کا دن ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے ایک پل ہوتی ہے، ایک حبیب سے دوسرے حبیب کو ملایا کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آدمی کے موت کا وقت آ گیا، انتقال کر گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے بھی آ گئے۔ اب جنت والے بولتے ہم لیتے روح، ہم لے کے جاتے، کیوں؟ بھئی توبہ کر رہا تھا، ارادہ کر لیا تھا توبہ کی، توبہ کے لیے برے راستے کو چھوڑ کر اچھے کی طرف جا رہا تھا، ہم روح لیتے ہیں۔ دوزخ کے کہیں گے نہیں 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 نہیں، ابھی تو توبہ وبہ کہاں کرا، اکاؤنٹ میں سنچری ہے، پوری مکمل سنچری ہے، وہ بھی اچھی فاسٹ سنچری کھیلا ہوا ہے، اب ہم لے کے جاتے اس کی روح کو۔ اب بہرحال دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچے۔ اے اللہ، ایک نیا کیس آیا ہے، 100 کا قاتل ہے، نیکوکار کہتے ہیں ہم لیں گے، بدکار کہتے ہیں ہم لیں گے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا علم ہے اس کو۔ لوگ پریشان ہو جاتے، ارے سرکار کو پتا تھا تو سرکار یہ کیوں نہیں کہے، وہ کیوں نہیں کہے، ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جاؤ جا کر کے میجرمنٹ کرو، لینڈ میجر کرو پوری، انہیں جس بستی کے قریب ہے وہ بستی والوں میں شامل کر دو۔ نیکوکار کی بستی کی طرف ہے تو نیکوں میں شامل کرو، جنت والے اس کی روح لے جائے۔ اگر وہ براؤں کی بستی کے قریب ہے، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، توبہ کا ابھی صرف ارادہ ہوا ہے، عملی طور پر توبہ پر عمل نہ کیا، اس سے پہلے موت آ گئی، اس کو مر گیا، اپنے مقام پر فوت ہو گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ حبیب پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا کر کے میجرمنٹ کرو، ناپو زمین، اگر ادھر کی قریب ہے تو ادھر والوں میں ڈالو، ادھر قریب ہے تو ادھر والوں میں ڈالو۔ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، شروع ہو گئی مارکنگ، میجرمنٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کون سی بستی کے قریب ہے، اللہ کو نہیں معلوم، کہو نا بھائی نعوذ باللہ، اللہ کو علم نہیں تھا، بولتے نا بس سرکار کو علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو ایسا کیسا ہوتا، اگر علم ہوتا تو سرکار یہ کئی کو پوچھتے تھے، سرکار حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں کہہ دیتے تھے علم ہوتا تو۔ اکثر یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نوجوانوں کے پاس ٹکراتا ہے، اسی لیے میں اسٹریس کر کر کے بتا رہا ہوں، اللہ کو کیا نعوذ باللہ علم نہیں تھا کہ کون سی بستی کے وہ بندہ قریب ہے؟ مگر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ جا کر کے میجرمنٹ کرو، ناپو، وہ جس بستی کے قریب ہوگا اس بستی میں اس کو شامل کر دو۔ تو پتا چلا کئی مرتبہ لا علمی کا اظہار کرنا دوسروں کو اوپر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ گئے فرشتے، میجرمنٹ ہوا، ادھر کام بولا اللہ تعالیٰ میجرمنٹ کرو، ادھر مسند احمد بن حنبل کی روایت، یہ تو بخاری کی روایت چل رہی ہے کنٹینیوشن میں، حدیث بولتا ہم لوگ کیا سمجھتے، بخاری بولے تو بخاری میں حدیث آئی نہیں، لے لیں گے چلو، بخاری میں ہے نا حدیث، ایسا کرنا ہے شروع، ہمارے اپنے بچے بھی شروع ہو جا رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے بھائی انگلی مارنا ہے اتحیات میں، شروع ہو جا رہے ہیں ہمارے لوگ، اچھا نیا کام دکھ رہا نظر، کچھ تو بھی نیا کرنا ہے، اولڈ فیشن اولڈ ہو گیا، نیا کرنا کچھ تو بھی، انگلی ماریں گے، کیا بولتے بچے مار رہے ہیں، بخاری میں ہے کہتے بھائی سنے، ٹھیک ہے اپن سنی ہے، فاتحہ درود والے ہی ہے، سنی ہے، اپن مار لیں گے انگلی، کیا کرنا ہے، بخاری میں بھی ہے وہ بھی عمل کر لیں گے، ٹوپی بغیر ٹوپی پہننے کا، نماز پڑھنے کا فیشن بنا لیے، سنی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بدعقیدہ یا بد مذہب نہیں ہے، سنیاں ہیں ہمارے، فیشن نیا کچھ تو بھی تھوڑا چینج ہونا نا، اولڈ کر کر کے تھک گئے تھوڑا۔ بخاری شریف میں یہ، مسلم شریف میں یہ واقعہ ہے، اس واقعے کی اور تفصیل امام احمد مسند احمد بن حنبل میں ہے، تو وہ دونوں حدیثوں کو جوڑے تو پوری بات کلیئر ہوتی۔ تو حدیث بھی سمجھنا ہے آپ کو تو ایک حدیث نہیں، کوئی آدمی حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، سنت پر عمل کر سکتا ہے، اسی لیے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، سنت والے ہوتے ہیں، ہم قرآن والے، حدیث والے، اہل قرآن اہل حدیث نہیں ہوتے۔ ہم کیوں نہیں ہوتے؟ حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ نکاح کی تقریب میں آپ لوگ ہر رخے کے چھپتا، نکاح کے رخے میں کیا حدیث رہی تھی؟ بچے کو معلوم ہوگا، یاد ہوں گا آپ لوگوں کو بھی، النکاح من سنتی، نکاح میری حدیث سے ہے، نہیں ہے قرآن حدیث پاک میں، النکاح من حدیثی نہیں ہے وہاں پر، النکاح من سنتی ہے، نکاح میری سنت ہے فرمایا۔ پتا چلا حدیث میں یقیناً ہے نکاح کرو، بلکہ وہ جو حدیث ہے وہ بھی حدیث میں ہی آئی، النکاح من سنتی کی حدیث بھی حدیث میں ہی آئی،
مگر حبیب نے یہ نہیں فرمائے نکاح کرنا میری حدیث سے ثابت ہے، نہیں فرمایا، فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حدیث میں تو 11 نکاح کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے، تو 11 نکاح کر لیتے آپ، حدیث میں ہے نا 11 نکاح حبیب پاک نے فرمائے تھے، حدیث میں کرو عمل ہے دم تو نکل جاتے اسلام سے، آؤٹ ہو جاتے، پورے کچھ نکل جاتے اوپر کا اوپر، حدیث میں ہے نا۔ تو ایک ہمارے پاس جو ایک فتنہ چل رہا ہے، حدیث میں ہے، لیو حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمسکو بسنتی، فتنوں کے دور میں تم کیا کرو؟ اب فتنوں کا ہی دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر معاملے کا فتنہ اٹھا لو آپ۔ تمسکو بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، بالنواجذ، اپنے یہ جو دانت لمبے ہوتے ہیں اس سے مضبوطی سے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ فرمایا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑو، حدیث کو پکڑو نہیں فرمایا۔ بتاؤ مجھے، میرا چیلنج ہے یہ ہے، ولو کانا بلغوا عنی ولو کانا آیا، فرمایا اگر ایک حدیث بھی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ فرمایا، مگر عمل کی بات آئی تو حدیث نہیں فرمایا، سنت فرمایا۔ فرق ہے یہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک نوجوانوں کو بہت اہم میسج دے رہا ہوں، حدیث میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ تم میری حدیث پر عمل کرو، ہر جگہ یہی ہے میری سنتوں پر عمل کرو۔ قرآن میں بھی ہے، کیا فرمایا کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو فرمایا، میری حدیثوں پر چلو نہیں فرمایا، میری اتباع کرو فرمایا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آگے چلے تو ان کے پیچھے پیچھے قدم بر قدم چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا نماز ویسی پڑھو جیسے بخاری میں ہے، کہیں پر نہیں ہے، مجھے لا کر کے کوئی بتا دے۔ نماز ویسی پڑھو جیسے مسلم شریف میں، بول رہے ہیں نا بھائی آج بخاری میں ہے کیا ہے تو ہی ہم عمل کرتے، شب برات ہے کیا بخاری میں ہے کیا، سرکار کرے کیا؟ تو میں صاحب کو بولا بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور امام ترمذی نے تو باضابطہ چیپٹر بنایا ہے ترمذی میں۔ بولے صحابہ گئے کیا؟ میں بولا بیوقوف، تم سرکار کا کلمہ پڑھے نہیں صحابہ کا کلمہ پڑھے؟ سرکار کا عمل ہے نا سامنے تمہارے، کافی نہیں ہے؟ سرکار سے نعوذ باللہ صحابہ بڑھ کے ہو گئے کیا؟ استغفر اللہ العظیم، کہ سرکار کا عمل ہوتے ہوئے آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ کا عمل ہے کیا؟ کتنی بڑی جسارت کی بے ادبی کی بات ہے۔ دیکھو آپ کو نوئنگلی یا انوئنگلی آپ کو گستاخ بے ادب بنا دیا جا رہا، سرکار کا عمل ہے، اس کے بعد ورنہ صحابہ کرے کیا؟ ارے بیوقوف، سرکار کر لیے اور کیا ہونا؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عمل سرکار کرے اور اس پر صحابہ نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہم اور آپ ہے جو پڑھتے سنتے گزر جاتے، وہ صحابہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ارے تابعین کی باتیں، امام مالک ہیں غالباً، ان کے پاس ایک میوہ لایا گیا، پیش کیا گیا، تربوز ہے یا خربوزہ ہے، بولے کھانے کے لیے پیش کیا گیا، بولے میں نہیں کھاتا، بولے کیوں نہیں کھاتے؟ بولے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، یہ نہیں ثابت ہوتا۔ اگر کھائے ہیں تو کاٹ کر کھائیں، توڑ کر کھائیں، کیسا کھائے نہیں معلوم، جب تک مجھے وہ نہیں معلوم ہو جاتا جب تک وہ نہیں میں کھاؤں گا۔ تابعین کا یہ معاملہ ہے، تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے۔ سرکار کچھ کام کرے اور صحابہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ جو حدیثیں ہیں پورے صحابہ ہی روایت کر رہے ہیں، آپ کو یہ حدیث کہاں سے؟ آپ ڈائریکٹ جا کے دیکھیں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع بی بی عائشہ نے ذکر کیا، بی بی عائشہ سے تابعین نے لیا، تابعی سے تبع تابعین نے، ان سے پھر لاحقین نے لیا، محدثین نے لیا، کتابوں میں آیا۔ تو معزز سامعین کرام، دراصل نے ایک پھر تھوڑا ذرا اس میں بھی لیولز ہوتے، کیٹیگریز الگ الگ ہوتے۔ ایک تو بالکل نہیں ماننے والے ہیں، نیچے کی کیٹیگری ہے، بالکل نہیں ماننے، ہے ہی نہیں جائز ہو۔ حالانکہ میں نے 2 دن قبل میرا ایک خطاب ہوا اسی پر، میں نے انہی کے بڑے لوگوں کے حوالوں سے، جیسے ابن تیمیہ ہے، ناصر الدین البانی ہے، ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے، اقتضاء الصراط المستقیم اٹھا لے جلد 4 میں، وہ صفحہ نمبر 266 پہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کما یفعل طائفۃ من المسلمین فہو حسن، یہ شب برات لیلۃ البرات میں، لیلۃ نصف شعبان میں جو کئی مسلمانوں کے بڑی جماعت اس کا اہتمام کرتی ہے، مساجد میں جمع ہو کر علیحدہ طور پر، یہ جماعت کے طور پر، وہ کہتے ہیں فہو حسن، یہ بہتر کام ہے، یہ
یہ اچھا کام ہے. کون؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں اقتضاء صراط المستقیم میں کہتے ہیں. ناصر الدین البانی وہ خود لکھتے ہیں السلسلۃ الصحیحیہ اٹھا لیں آپ، باب نصف شعبان کا اٹھا لیں، وہ کہتے ہیں فما صح فی شعبان فی لیلۃ نصف شعبان، نصف شعبان یعنی لیلۃ البرات کے بارے میں جو صحیح ترین حدیث پاک ہے، میں نہیں آپ نہیں، ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ حدیث؟ یغفر اللہ خلقہ الا لمشرک او مشاحن. وہ لکھتے ہیں کہ جو صحیح حدیث پاک لیلۃ نصف شعبان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے، سب کی بخشش ہوتی ہے. السلسلۃ الصحیحیہ میں اٹھا کر کے حدیث پاک دیکھ لیں آپ. جو لوگ بالکل نہ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دو بڑے اماموں کا میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو. پھر دوسرا لیول آتا ہے، نہیں ٹھیک ہے رات حدیث میں بھی ہے، مگر کیا سرکار ہر سال گئے؟ کیا ہر سال نہیں جانا، ایک آدھ بار چلے گئے تو چلے گئے قبرستان کو، ٹھیک ہے ایک بار چلے جانا، ہر سال کہیں کو جانا؟ میں بولا ٹھیک ہے آپ وہ ہر سال نہیں جا رہے، نہیں جانے والی کیٹیگری میں ہے نا، مت جاؤ آپ. کوئی ایک رات تو جاؤ، جو رات جا رہے ہیں مجھے بھی بتاؤ، میں بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں آپ بھی حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میرے اس کو ساتھ لے لو، تو اطلاع دو آپ کب جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، خالی یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے سے روکنے کے بہانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کم ہے، اپنے عمل پہ بھروسہ زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے، غرور ہے، عام بخاری ہے ہمارے کو یاد، ہم یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ابن فلاں چیزیں دی گرست، زمانہ نسب کو نہ پوچھے گا لیکن مگر وصف ذاتی کا ڈنکا بجے گا. تو معزز سامعین کرام، بہرحال میں تھوڑا دور ہو گیا، تو وہ شخص جو ہے انتقال ہونے لگا. اچھا میں بات لا رہا تھا مسند احمد بن حنبل کی، تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز اگر آپ کو سمجھنا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہے سب کو جمع کرنا پڑتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس کی میں ایک عام مثال آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کو دوں گا، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. اب میں تقریر کر رہا ہوں، میں واقعہ جو اب یہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا 100 آدمی کے قتل کرنے کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ تمام حضرات سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور آپ کے ہر ایک کے سمجھنے کا سننے کا لیول الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، بڑے حضرات ہیں وہ اپنے علمی مقام کے مطابق سمجھ رہے ہیں، نوجوان ہیں اس کو الگ طریقے سے، چھوٹے بچے ہیں وہ ایک واقعے کے طور پر، نریشن کے طور پر. اب میں آپ تمام حضرات کو اگر بولوں، ہر کوئی انڈیویجول باہر جا کر کے ایک رپورٹر ٹھہرا ہوا ہے، انہیں پوچھے گا آپ سے مول صاحب جو واقعہ بولے وہ بولو، تو آپ میں کے جتنے لوگ ہیں نا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بیان کرے گا. کوئی کسی سے ایک بات مس ہوگی، کسی کے پاس ایک پوائنٹ زیادہ ہوگا، کسی کا ایک پوائنٹ کم ہوگا. یہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں جو بولنا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. آج جو حدیث کا جو فتنہ چل رہا ہے نا، اس تناظر میں آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھا رہا ہوں. آپ یہ واقعے کو ہر کوئی جائے گا اپنے انداز سے باہر بیان کرے گا. گھر میں جا کر کے آپ سنائیں گے، آپ اپنے انداز سے، دوسرا بھائی دوسرے انداز سے، تیسرے بھائی تیسرے، ہر کوئی الگ الگ انداز سے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے سننے کا لیول الگ ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا لیول الگ ہے، ہر ایک کے نریشن کا بیان کرنے کا لیول الگ ہے. تو معزز سامعین کرام، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث پاک بیان کرتے، 10 15 20 صحابہ کی جماعت ہوتی، کبھی 5 ہے، کبھی 10 ہے، کبھی 100 ہے، کبھی 200 ہے. اب 200 لوگ سنے ہیں، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کے یاد رکھنے کا لیول الگ ہے، ہر ایک کے پھر دوسروں تک پہنچانے کا لیول الگ ہے. تو معزز سامعین کرام، اس ایک واقعے کو سمجھنا ہے تو وہ 200 لوگ اگر تھے اس محفل میں تو ان ساری 200 حدیثوں کو جمع کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حقیقی تصویر سامنے آتی ہے، حقیقی بات نکل کر کے سامنے آتی ہے. تو معزز سامعین کرام، ایک حدیث اگر مل جائے تو حدیث کو لے کر نہیں لٹکنا، علماء کرام سے رجوع ہونا کہ یہ حدیث ہے منصاف، یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسا سمجھنا. وہ علماء کرام بتلاتے، سمجھاتے، اس کے بعد آپ کے لیے بات کلیئر ہو جاتی، سمجھ میں آ جاتی، ہاں بھئی یہ چیز ایسی ہے، ایسا ہے. ورنہ تو پھر آپ فتنے کا شکار ہو جاتے، ارے بھئی بخاری میں ہے کہتے منصابہ جو ہے ہمارے کو غلط سنا رہے ہیں، ہمارے کو ضعیف حدیثیں لا کے بول رہی ہیں، اور وہاں صحیح حدیث ہے تو حملہ نہیں مان رہی. یہ ذہن میں بٹھا دیا جاتا. صحیح بول تو ہم لوگ کیا سمجھتے؟ غلط کے اپوزٹ میں صحیح، کریکٹ انکریکٹ، رانگ اور کریکٹ کے اپوزٹ ورڈ سمجھ لیتے ہم لوگ، حالانکہ وہ صحیح کا مطلب وہ نہیں ہے. صحیح کا مطلب ایک ٹائپ آف حدیث ہے، ٹائپ آف حدیث ہے، جیسے حسن ہے، تواتر ہے، حسن لغیرہ، حسن لذاتی، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اس میں کی ایک کیٹیگری کا نام صحیح ہے. تو بہرحال
تمہید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مقام پر آ گئے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو بھیجا جاؤ جا کر کے تم میجرمنٹ کر لو. اللہ نے حکم دیا زمین کو. امر اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ان یباعد, ادھر کی زمین کو جو بدکار لوگوں کی زمین ہے نا اس کو کہا کہ تھوڑا دور ہو جا, ایکسٹینڈ ہو جا, اور ادھر کی زمین کو حکم دیا تھوڑا قریب ہو جا. اللہ مالک ہے, جو چاہے کرے, کوئی پوچھ سکتا اس کو, ہے دم کسی میں, مرضی ہے اس کی, مالک و مختار ہے. ادھر کی زمین کو کہا تھوڑا دور ہو جا, ادھر کی زمین کو کہا تھوڑا قریب ہو جا. جب فرشتے جا کر کے ناپنے لگے, ادھر کی زمین بڑی دور ہے انہیں بندہ, ادھر کی زمین سے 2 قدم قریب ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں اس کو شامل کر دو. جنت کے فرشتوں کو حکم دیا اس کی روح لے کر کے اعلی علیین میں شامل کر دو. معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. بخشش کے لیے اللہ حالانکہ کہہ سکتا تھا بھائی جنت میں ڈال دو, نہیں, اس کا قانون بھی ہے, قانون بھی فالو ہو جائے, اور ایکسٹرا آرڈینری جو لوگوں پر رحم و کرم ہے وہ بھی فرما دے. تو معزز سامعین کرام, اللہ جب بخشنے آتا ہے, نوازنے آتا ہے, ہمارے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں, ہمارے دامن تنگ ہو جاتے ہیں, ہماری دعائیں کم پڑ جاتی ہیں, ہمارے الفاظ چھوٹے, ہمارے زبانیں چھوٹی, ہماری رقتیں چھوٹی اس کی کرم نوازیوں کے آگے. ارے اللہ اگر ساروں کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام, اگر ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے, ہر کوئی آ کر اپنی اپنی زبان میں پکارے, ہر کوئی الگ الگ زبان میں پکارے, ہر کسی کا مدعا الگ ہو, ہر کوئی گھر مانگ رہا, کوئی دولت مانگ رہا, کوئی اولاد مانگ رہا, کوئی کپڑا مانگ رہا, ہر کوئی الگ الگ مانگ رہا, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ اسی وقت ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. یہ راتیں آتی اسی لیے ہے کہ اللہ بخشش کا ایک بہانہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ بہانہ ہے جو اللہ ہمیں عطا کر رہا. ہم لوگ کہیں اور بھاگ رہے ہیں, نہیں ماننے والے تو الگ ہیں, ماننے والے بھی روڈیں آباد کر کر, ہوٹلیں آباد کر کر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم لوگ, کتنی ناقدری والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شب قدر سے افضل رات ہے. کیوں؟ شب قدر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے. ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو, 25 بھی ہو سکتی ہے, 27 بھی ہو سکتی ہے, 29 بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی عبادت کر لے تو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. اگر اس رات میں اس سے گناہ ہو گیا, مثال کے طور پر کسی کا گناہ ہو گیا, تو گرفت نہیں ہوگی. کیوں؟ بندہ بول سکتا ہے اللہ میرے کو نہیں معلوم تھا آج رات شب قدر ہے, معلوم رہتی تو میں گناہ نہیں کرتا, نیک کام کرتا, مسجد میں بیٹھ جاتا, اللہ اللہ کرتے بیٹھتا. نہیں معلوم تھا, گناہ ہو گیا, ایکسکیوز ہے, بہانہ ہے, بول سکتے اللہ غلطی ہوئی ہے. اگر اللہ پوچھ لے شب برات تو میں ڈکلیئر کر دیا تھا نا, لیکن وہ روڈوں پہ پھر رہے تھے, وہاں بریجز بند کرے تو بھی کونے کونے گلیاں مار کے جا رہے تھے, سائلنسرا نکال کے پھر رہے تھے, میں تو رات بول دیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ڈکلیئر رات دی ہے, ڈکلیئر کی ہوئی رات دی ہے, اس کی قدر کرنا ضروری ہے. اگر قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صرف ارادہ کر لے, کوئی نیت کر لے توبہ کرنے کی, صرف ارادہ کیا تھا اس شخص نے, ابھی توبہ بھی نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکوکاروں میں شامل فرما دیا. معزز سامعین کرام, یہ بنو اسرائیل کی بات ہے, بنو اسرائیلیوں کی بات ہے. ہم امت محمدیہ ہے, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے تو کس قدر نہیں نوازتا ہوگا. اور پھر آپ کو بنو اسرائیل ہی کی بات آئی تو پہلا پارہ, کوئی حدیث بھی نہیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو, یہ تو ڈائریکٹ قرآن کریم ہے. سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع ختم ہوا, 6واں رکوع چل رہا. حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ صاحب سے آپ پوچھ سکتے, نہیں تو جس کو یاد ہے قرآن کریم یاد چیک کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ پہلے پارے میں مل جائے گی آیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا طور پر. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, 40 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے. ادھر بنو اسرائیل کیا کرے, ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون, انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. کاف جس کو ہم کہتے ہیں, گائے کا بچہ جو ہوتا میل, اس کو بچڑا کہتے ہیں, بچڑے کی پرستی شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے, ارے یہ کیا کر دیے تم نا, شرک کر لیے. موسیٰ غلطی ہو گئی, حضرت موسیٰ سامری بھٹکایا, غلطی ہو گئی, معاف کریے. ٹھیک ہے, اللہ کے دربار میں عرض کرے باری تعالیٰ میری امت سے گناہ ہوا ہے, اب توبہ کرنا چاہتے ہیں, معافی چاہنا چاہتے ہیں. معافی کیسے ہو, توبہ کیسے ملے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک کام ہو سکتا. کیا؟ بولے جو لوگ گناہ نہیں کرے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دو,
جو گناہ کر چکے ان کے ہاتھ باندھ کر کے ان کو نیچے بٹھا دو. جو گناہ نہیں کرے گناہ کرنے والوں کو قتل کریں گے. توبہ ہے یہ توبہ ہو رہی ہے بنو اسرائیل کی، قوم موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں موجود ہے، تب کی بات ہو رہی ہے کیا کہ جو نیکوکار ہے بدکاروں کو قتل کریں گے. یعنی جن لوگوں نے گناہ کیا گناہ گاروں کو قتل کرنا ہے. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. فرمایا آدمی نیکوکار گناہ گار کا قتل کرے گا. توبہ ہونا ہے، گناہ ہوا معافی چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تفسیر قرطبی میں آتا ہے ایک رات میں، ایک دن اور رات میں 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ توبہ کرنا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع ہونا ہے، معافی چاہنی ہے. 70,000 لوگوں کا خاتمہ ہوا. کہیں باپ بیٹے کو مار رہا، کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا، ماں بیٹی کو مار رہی، بیٹی کبھی باپ کو مار رہی، بس قتل ہو رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے، معافی چاہنا ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کرنا ہے. 70,000 لوگ قتل ہو گئے. اس کے بعد انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے، کہنے لگے باری تعالیٰ ایسا ہوگا تو میری ساری قوم ختم ہو جائے گی، میری نسلیں ختم ہو جائے گی، لہذا کچھ رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. وہ جو 70,000 مارے گئے وہ بھی بخشے گئے، جو باقی رہ گئے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے. جو مارے گئے ان کو شہادت کا درجہ دے دوں گا، شہید بنا دوں گا. بھائی زیادہ لیول بڑا ہے نا، کام زیادہ ہوا، لہٰذا ان کو میں شہید کا درجہ دے دوں گا. مگر ساروں کی بخشش ہو گئی. وہاں پر بھی گناہ ہوا، ہمارے پاس بھی گناہ ہوتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان سے بھی گناہ ہوا، ہم سے بھی دن رات گناہ ہوتا ہے. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق. اللہ ہمارا بھی خالق اللہ، ان کا بھی خالق اللہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. فرق کیا ہو گیا؟ وہاں پر توبہ کرنی ہے تو ہزاروں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے توبہ قبول ہونے والی ہے. امت محمدیہ کا معاملہ کیا ہے؟ ارے سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ کوئی ایک رات میں بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ جائے، 2 آنکھوں کے آنسوں کے قطرے ٹپکا لے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمانے کے لیے کافی ہے. آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. معزز سامعین کرام، یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی تو انسان ہے. وہ بھی تو مخلوق ہے، ہم بھی تو مخلوق ہے. پتا چلا کہ فرق ایک ہے. وہ فرق ہے، وہ موسیٰ کی قوم تھی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. فرق صرف ایک ہے. حبیب پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. معزز سامعین کرام، ہمیں اپنی قدردانی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچانیں ہم کون ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم قوم کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ہم مذہب کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ہم ماں باپ کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کے ہو رہے ہیں. ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کس سمت پر جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، اس احسان کو یاد رکھیں حبیب پاک کے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا، انسان بنایا، یہاں تک پہنچایا. اگر ہم حبیب پاک کے اس احسان کو بھی بھول جائیں گے تو ہم پھر انسان ہی کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس محسن کریم کے قربان جائیے، احسان جن کا صورت احسان میں نہ تھا. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کے صدقے و طفیل ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہے. بندہ سال بھر ہونا تو یہ چاہیے، توبہ استغفار ہر رات ہونا چاہیے. مگر چلو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، نہیں ہو رہا ہے، ٹائم نہیں مل رہا، غافل ہے، کاہل ہے، کم سے کم ان مبارک متبرک راتوں میں تو جمع ہو جائیں، متبرک راتوں میں بیٹھ کر کے رو لیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی بخشش کا ذریعہ یہ رات بن جائے تو ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل رات اس کے لیے یہی رات بن جائے گی. اور ظالم لوگ ہیں کہ یہ راتوں سے بندوں کو دور کر رہے ہیں. بھئی آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گے تو کوئی گالی گلوچ تو کوئی نہیں کر رہا ہے، گانے نہیں گا رہا ہے، ناچ گانا کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور میں توبہ پر گفتگو کر رہا تھا کہ توبہ ایسی چیز ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
دادا پیر حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمٰن نے سلوک مجددیہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے سارے گناہ ایک ہی وقت میں معاف ہوئے تھے، کلیئر، پورا اکاؤنٹ کلیئر ہوا تھا، بالکل نیل، بیک ڈور پورا کلیئر ہوا تھا، جتنے گناہ کیے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو آپ اب یہ سمجھیں گے کہ آج اب توبہ پکی کر لیں گے پھر کل سے نیا اکاؤنٹ شروع کریں گے، نہیں، یہ کب فائدہ ہوتا جب کنٹینیو کرنا ان فیوچر بھی، ایسا نہیں آج توبہ کر لے رہے ہیں پھر صبح ہوتے ہی پھر وہی چھابو کے چھابو بن جا رہے ہیں تو پھر کام نہیں آتا، توبہ کام کی نہیں ہوتی، یہ توبہ کام کی نہیں ہوتی، یہ توبہ کنٹینیو رہنا۔ فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو ایمان لائے اس کے بیک پورے گناہ معاف ہو جاتے، پورا اکاؤنٹ کلیئر ہوا تھا، جو آج ایمان لا رہا ہے اس کے پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو حج کرے، عرفات میں ٹھہر جائے، اس کا پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا۔ تیسرا فرمایا جو مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرے، کرتے ہی اس کا پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہونا؟ ایمان لائے ہم، ایمان اللہ تعالیٰ نے پیدائشی عطا فرما دیا، بائی برتھ مسلم ہے ہم، اب وہ بائی برتھ ہے شاید اس لیے بھی قدر کم ہوگی، اگر بائی چوائس رہتا تو شاید کچھ اہمیت زیادہ ہوتی۔ بائی چانس بن گئے ہم مسلمان، بائی چانس عبداللہ بھائی کے گھر میں پیدا ہوئے، عبد الرحمن نام ہو گیا، ہوگا کسی کا نام تو معافی چاہتا ہوں، میں ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بولیں گے مجھ صاحب میرا نام لے لیے، بولیں گے تو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ مسلمان بندہ ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے، والدہ کا نام آمنہ تھا، پیدا ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، بچے کا نام عبد الرحمن عبداللہ بن گیا، چلو ختم، بائی چانس ہے ہم، کہیں اور ہوتے تو اور ہوتا کچھ۔ بائی چوائس وہ ہوتا ہے جو کھنگالے ڈھونڈا کر کے جب مسلمان بنتا ہے اس کو اس کی اہمیت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی جو ایمان لائے الحمدللہ ایمان ہے، دوسری چیز فرمایا جو حج کرے اس کے گناہ پورے کلیئر ہو جاتے، جو نہیں کرے کر لینا۔ ابھی حج کے فارمز داخل ہو رہے ہیں، ڈالنی چاہیے۔ جو حضرات حج نہیں کرے، ایک ہمارے پاس غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے، کیا حج نہیں کر رہی، عمرے چلو جائیں گے، ہر 6 مہینے میں عمرہ جا کے کر رہی، غلط ہے یہ۔ پہلے حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہے تو حج پہلے کرنا، عمرے سے کام نہیں چلتا۔ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر حج کرنا فرض ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھے اور حج نہ کرے، استطاعت تو ہم لوگ کیا سمجھتے، بچیوں کے شادیاں ہو جانا، میرا ریٹائرمنٹ ہو جانا، پورے ذمہ داریاں ختم ہو جانا، گھر بن جانا، اس کے بعد میں پیسہ جمع کرنے نکلتا ہوں۔ خاک کہاں سے پینشن آتی، وہ 10-15 ہزار اس میں کہاں جمع ہوتے، مہینے کے خرچوں میں نکل جاتے وہ۔ نہیں، بچی کی شادی کے واسطے ہے تو کوئی فرض نہیں ہے بچی کی شادی کے واسطے 10 لاکھ 15 لاکھ کی شادی کرنا ہے، وہ آپ بنا لیے، سو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا نکاح کو تو آسان کرو بولا اللہ تعالیٰ، ہم لوگ ہیں جو بوجھ ڈال لیے سر پہ، 15 قسم کے کھانے ہونا، وہ فلاں شادی خانے میں چھونا، 3-3 لاکھ کا 4-4 لاکھ شادی خانے کا خرچہ۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے قوم پر، اب اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئیں گا صاحب، اس قدر اسراف ہو رہا ہے، اس قدر پیسہ بہایا جا رہا ہے، مٹی پر لا کر حرام پیسہ لا کر کے خرچ کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو دکھانا ہے، لوگاں کیا بولیں گے، اتنا سادہ کر دیا انہیں بولیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو اس سے۔ آج آپ کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ حج ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، 5 لاکھ میں حج ہو رہا، آپ کے جانے آنے تک بیوی بچوں کے کھانے پینے کے اخراجات 1 لاکھ روپے رکھ لو، آپ زیادہ بول رہا ہوں میں، 20-25 دن کے واسطے نہیں ہوتے 1 لاکھ، بول رہا ہوں میں آپ کو 6 لاکھ مثال کے طور پر، ساری ضروریات سے زیادہ اگر آج آپ کے اوپر 6 لاکھ روپے ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ جو لوگ جوان ہیں، میں بڈھے ہوئے سوالوں کو ہے بولیں گے جوان بچے بولیں گے نوجوانا، وہ بڈھوں کے واسطے بول کے گئے مصعب، ہمارے واسطے تھوڑا ہی بولے، جوان ہو بوڑھے ہو، اگر یہ اتنا اماؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا ضروریات سے زیادہ، آپ کے اوپر حج فرض ہے، پہلی فرصت میں کر لو۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہیں حج کرا، انتقال ہو گیا تو وہ گناہگار نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا۔ آپ کا پیسہ آیا، فرض تھا، آپ نہیں کرے، آپ گناہگار ہیں۔ بعد میں بولیں گے ہاں پیسہ ختم ہو گیا مجھ صاحب، چوری ہو گیا، وہ گھر بنایا تو ختم ہو گیا، نہیں چلتا، گناہگار ہے۔ اب آپ قرضہ بھی ہے تو لے کے جانا پڑے گا آپ کو، کیوں؟ اللہ نے آپ کو استطاعت دی تھی، اس وقت آپ نہیں کرے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کرنے والے کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز بیعت کرنا، کسی کے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہوا تھا، گناہ معاف ہوتے۔
کیسا معاف ہوتے معلوم؟ وہ بھی ہم نہ پریشان، ارے ایسا کیسا معاف ہوتے ہوں گے؟ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا گناہ ہی معاف نہیں ہوتے؟ آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں گناہ ہی معاف ہو رہے ہیں پیچھے کے؟ نہیں، بلکہ آگے کی بات الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرے، عمل صالح کرے اور ڈٹ جائے اس پر، تو کیا کرتا معلوم ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا۔ سچے دل سے توبہ کرو آپ کے گناہ بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے۔ قرآن ہے یہ، سورہ فرقان ہے 19واں پارہ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کی طرف بدل دیتا ہے۔ سارے گناہ کا اکاؤنٹ آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ تو معزز سامعین کرام، توبہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ و استغفار، یہ رات ہی توبہ و استغفار کی رات ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض، آپ نے سنا ہوگا، حضرت فضیل بن عیاض بڑے بزرگ اور بہت ہی بڑے پائے کے اللہ والے گزرے ہیں۔ پہلے جو ہے ڈاکو تھے، توبہ کرنے سے پہلے ڈاکہ کرنا، اس کو مارے، اس کو کھینچے، اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ راستے پر فضیل گیا ہے تو وہ راستہ نہیں چلتے تھے لوگ، کیا لوٹ لیتے پیسہ بلکہ۔ حضرت فضیل، تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، سیرت تذکرۃ الاولیاء اٹھا کر کے پڑھیں، لہذا حضرت فضیل بن عیاض جا رہے ہیں راستے سے، چوری کرنا، مارے، لوٹ لیے، سامان ختم، ان کی ایک گینگ بن گئی تھی۔ نیکیوں کے کام میں گینگ نہیں بنتی جلدی، برائی کے کاموں میں بہت جلدی بن جاتی، حقیقت ہے یہ۔ ہمارے بابا اکثر فرماتے نیکی 1 کوس تو بدی 10 کوس بولتے تھے۔ جتنی دیر میں نیکی جتنا راستہ طے کرتی نا، برائی 10 گنا زیادہ راستہ طے کر لیتی اتنی ٹائم میں۔ تو نیکی 1 کوس، حضرت بڑے حضرات بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے کو تائید کریں گے یہ بات پر، نیکی 1 کوس تو بدی 10 کوس۔ جتنی دیر میں نیکی سفر طے کرتی نا، راستہ جاتی، اتنا ہی وقت میں برائی بدی 10 کوس چلے آتی، 10 گنا زیادہ آگے چلے آتے۔ تو برا کام بولو جلدی تیار ہو جاتے ہمارے لوگ، جلدی نوجوان بچے ریڈی ہو جاتے، نیکی کے کام کے لیے آؤ جلد سے، نہیں صاحب وہ مصروفیت ہے، دن بھر کا جاب کر کے تھکا ہوا ہوں میں، دن بھر تھک کے آیا، اب وہی بولے دوست کی شادی ہے، پھول کا ہار جا رہا، تھوڑا باجا بھی ہے، 2 ہاتھ ماریں گے، وہ تو چلے آتے، تھکے ہوئے کتنے بھی رہیں تو فریش ہو کے چلے آتے جلدی تیر۔ آپ اکیلے نہیں جاتے، 4 کو لے کے جاتے، دعوت نہیں بھی رہی تو حرام ہے ایسا لے جانا، معلوم ہے میرے کو ہو رہا ہے۔ بچے 1 کو دعوت دیے تو کہتے پورے دوستوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ہے وہ جو بغیر دعوت کے کھائے آدمی، دعوت نہیں ہے آپ کو، کھا لے رہے ہیں آپ، بدترین کھانا ہے وہ آپ کے لیے، نہیں کھانا ایسا کھانا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض کے ٹیم ہے پوری ایک ڈاکوؤں کی، ایک رات کیا ہوا، گھر میں کودے، چوری کر کے نکل رہے ہیں، ایک آدمی بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا، رات میں تلاوت ہو رہی، الم یعنی، سورہ حدید کی آیت، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھے، ڈرے، خوف کرے، ڈر کر کے گناہوں سے بچ جائے۔ حضرت فضیل رک گئے، وہیں دل کو لگ گئی آیت، ہم لوگوں کو سمجھ میں کہاں تھا، ہمارے کو آیت تو لگے گی نا، دل میں گانے لگتے اپنی لینگویج میں، اچھا کیا گانا گیا، کیا اچھا ہے، لگا لے کے سنتے ہم نا، ہمارا ذوق بدلا ہوا ہے نا، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے۔ جس آدمی کو جو ٹیسٹ رہے گا نا وہ اس کا لذت اٹھا سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بہت پائے کے بلند اللہ والے اولیاء کرام میں سے ہے، آپ رک گئے، رک کر سامان پھینک دیے، اب بولے دل کی کایا بدل گیا، وقت آ گیا بدلنے کا، وقت آ گیا، اب پلٹ گئے، رک گئے۔ ایسی ہماری بھی زندگی میں ایک مومنٹ کی ضرورت ہے، کہیں جا کر ہم رک کر پلٹ جانا گناہ سے، وہ وقت کی ضرورت ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آنا، ایک یو ٹرن آنا ہماری لائف میں، ضرورت ہے اس چیز کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، قرآن کریم میں ہے، زلیخا بلائی اندر، بلائے، ایک کمرہ بند، دوسرا بند، تیسرا، 7 دروازے بند کرے، اندر بلائے، بلا کے دروازے، ہر دروازہ لاک ہے۔ وغلقت الابواب، سورہ یوسف 13واں رکوع 12واں پارہ اٹھا کر آپ چیک کر سکتے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کریم سے۔ وغلقت الابواب، دروازوں کو لاک کیا، غلق یغلق تغلیق، لاک کرنے کو کہتے ہیں، کسر یکسر بند کرنا کہتے ہیں، تو لاک کر دی وہ۔ وقالت ہیت لک، 7 دروازے بند کر کر اب برائی کی طرف حضرت یوسف کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان، کیا کرنا؟
حضرت یوسف کو معلوم ہے کہ 7 دروازے ہیں، بند ہے دروازے، لاک ہے. ہمارے پاس بھی ہوتا نا، صاحب بچنا چاہ رہا ہوں، کیا کروں، بچ نہیں سک رہا ہوں، ماحول ہی نہیں مل رہا میرے کو، کتنا بچنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر گر جا رہا ہوں میں، ہو جا رہا ہے وہ غلطی، کتنا کی بچنے کی کوشش کرتا ہوں، رک رہا ہوں، ارادہ پکا رہ رہا میرا مگر پھر بھی ہو جا رہی غلطی. نوجوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ معلوم ہے کہ دروازے لاک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پلٹے، یو ٹرن لیے، پلٹ کر دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. جیسا ہی دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، پہلے دروازے کے قریب پہنچے، اللہ نے دروازے کو حکم دیا، میرا بندہ یوسف پختہ ارادہ ہے، پختہ عمل ہے برائی سے بچنے کا. دروازہ کھل گیا، نکل گئے باہر. دوسرے دروازے کن پہنچے، وہ بھی ٹوٹ گیا. ہوتے 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 7 دروازے کھل گئے، باہر نکل گئے. اگر آپ کا برائی سے بچنے کا ارادہ پختہ ہے، اللہ راستے بناتا آپ کے لیے. آپ صرف زبانی طور پر بچنے کی بات کر رہی، عملی طور پر پیدل ہے، نہیں کھلتے راستے. آپ بولیں گے وہ حضرت یوسف تھے مول صاحب، ان کا معجزہ، مگر جو کام کیا وہ خدا نے کیا. ان کا بھی خدا وہی ہے، آپ کا بھی خدا وہی ہے. آپ یہ دیکھو کہ خدا دونوں کا ایک ہے. آپ ارادہ کرو، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھو نا بھائی، کوشش تو کرو. آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو کہاں سے آپ کے لیے راستے بنیں گے. معزز سامعین کرام، فضیل بن عیاض، دل کی دنیا بدل گئی، سامان پھینکا، پلٹ گئے. پلٹ کر ساتھیوں کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بھائی اب یہاں تک دوستی تھی آپ لوگوں سے، اب دوستی ختم، اس لیے دوست بھی اچھا بنانا. بولے دوستی ختم، اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں یہ سارے دھندے چھوڑ رہا ہوں. بولے کیوں؟ بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو پھیر دیا ہے. وہ بولنے لگے، پکے چیلے تھے. اللہ بولے فضیل، ہم برائی کے کام میں بھی آپ کے چیلے تھے، آپ ہمارے گرو تھے، اب نیک کام بھی آپ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے گرو، آپ ہمارے گرو ہیں، ہم آپ کے چیلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہم بھی توبہ کر رہے ہیں. سارا سامان پھینک دیے، توبہ سچی ہو گئی، سچے دل سے توبہ کر لیے. اب توبہ کر لیے تو خالی مار لے کے بیٹھ گئے نہیں. اب جس کا مال لوٹے تھے نا، گھروں پر جا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، دستک دے کر بھائی فلاں وقت آپ کا مال میں نے لوٹا تھا، یہ آپ کا مال لو، یہ آپ کا مال لو، آپ سے زیادتی کیا تھا، یہ کرو وہ کرو، سب سے معافیاں مانگ کر سب کا مال لوٹا رہے ہیں. لوٹا کر کے جب ایک آخری آدمی تھا، یہودی یا عیسائی، آخری آدمی اہل کتاب، اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے دیکھ بھائی تیرا مال لوٹا تھا، اب میرے پاس مال تو ہے نہیں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میرے پاس مال ہے نہیں، میں صرف معافی چاہنے آیا ہوں، تجھے معاف کر دے. اس نے کہا میں ایسے نہیں چھوڑنے والا تمہیں، تم مجھے کیا کرنا ہوگا، جتنا مال ہے اس کے عوض میں میرے پاس کام کرنا ہوگا، نوکر بن کر کے رہنا ہوگا جب تک کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. سچی توبہ تھی، دل سے توبہ کیے تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے منظور ہے، توبہ ہے سچی. بولے ٹھیک ہے منظور ہے. اس کے گھر کے کام میں لگ گئے. کہنے لگا وہ ریت کا جو تودا دکھ رہا نا، وہ اٹھا کر کے ادھر منتقل کرنا. ٹھیک ہے، اکیلے کام شروع کر رہے ہیں حضرت فضیل. تھوڑا تھوڑا، ایک آدمی کہاں سے کرے گا، جو ساتھیاں ہیں وہ تھوڑا بہت کام چل رہا ہے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے، چونکہ سچی دل سے توبہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہوا کو حکم دیا کہ وہ جو تودا ہے اس کو ادھر سے ادھر منتقل کروا دیا. رات کے رات صبح اٹھ کر پریشان یہودی، یہ کیسا ہو گیا کہ بھئی یہ ایک ہی وقت میں ایسا کیسے ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا یہ موو کر دینا، میں نے موو کر دیا، اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آخری ایک کام کر دو میرا. بولے کیا کام ہے؟ بولے میں نے اپنے تکیے کے نیچے بستر پر میں نے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے، سونے کے جو کوائنس ہوتے ہیں اشرفی، اس کی تھیلی رکھی ہے، وہ لا کر کے مجھے دے دو، اس کے بعد تم جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. اس نے حضرت فضیل نے کہا ٹھیک ہے، اتنا ہی تو کام ہے. اندر گئے، تھیلی اٹھائی، لا کر کے دے دیے. اس نے تھیلی کھولی، کھول کر کہنے لگا اے فضیل اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. آپ فرمانے لگے کیا کے لیے؟ کہنے لگے میں ایمان لانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا، جو توبۃ النصوح کرے گا، جس کی توبہ پختہ ہوگی، جس کی توبہ پکی ہوگی، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گا. میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا تھا اور میں نے تکیے کے نیچے کوئی اشرفی نہیں رکھے تھے. تمہیں آزمانے کے لیے میں نے مٹی کے چند ڈھیلے رکھ دیے تھے، وہاں پر کوئی سونا یا اشرفی نہیں تھی. میں نے تم سے امتحان کے طور پر منگایا، تم جیسے ہی لا کر وہ تھیلی مجھے حوالے کیے، وہ بدل کر کے اشرفیوں میں تبدیل ہو گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری توبہ بھی سچی، تمہارا دین بھی سچا، تمہارا نبی بھی سچا، تمہارا قرآن بھی سچا. ہاتھ لاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. جب دل سے سچی توبہ ہوتی ہے تو احوال بدلنے لگتے ہیں.
تو نوجوانوں، معزز سامعین کرام، آج کی رات سچے دل سے توبہ کرنے کی رات ہے، پختگی کے ساتھ اللہ سے عہد کرنے کی رات ہے، کیا کہ اب جو گناہ ہوا ہے ہو گیا، اب نہیں ہوگا، اس سے بچنے کی رات ہے۔ آخری بات میں کہنے کے لیے تو بہت ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، عبادتیں باقی ہے۔ آخری حدیث پاک عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، بے حساب۔ آپ بولیں گے بھائی اچھا ٹھیک ہے، اب میں استغفار پڑھتا ہوں صاحب، میں ویسے تو استغفار ہے، اصل ورڈ جو ہے استغفار نہیں ہے، الف کے زیر کے ساتھ ہے، استغفار صحیح پروناؤنسیشن، جو صحیح ورڈ ہے وہ استغفار ہے۔ جب ہم پڑھنے لگیں گے تو استغفر اللہ پڑھتے، استغفر اللہ، استغفرو یہ ورب ہے، استغفرو یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اور استغفار اس کا مصدر کہلاتا ہے۔ تو جو ورڈ یوز ہوتا ہے، جو نیم ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ جو کہا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے وہ استغفر اللہ کہہ کر، تو صحیح لفظ ہے استغفار۔ آپ بولیں گے استغفار سے فائدہ کیا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتی، استغفار سے درجات بلند ہوتے ہیں، استغفار سے چہرے پر نور آتا ہے، استغفار سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، استغفار سے اولاد نیک اور صالح بنتی ہے، استغفار سے ماحول پر اثر اندازی ہوتی ہے۔ بارش برس، قرآن میں ہے نا، سورہ نوح میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تم کو معاف فرمانے والا، استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے شہر میں بارش نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، کہنے لگا اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، کہنے لگا میرے پاس کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بولے استغفار پڑھو۔ لوگوں نے کہا ہر ایک کا مز استغفار بنائے ہوئے کہ حضرت؟ بولے قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی زبانی میں کہہ رہا ہوں میں۔ تو استغفار ایک کنجی ہے جس سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، ہر آسانی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیا۔ استغفار ایک پکڑ لو، آپ کرو، آپ کام کیا معلوم ہے؟ نماز 5 ٹائم کی جماعت سے کرنے کے کام بولوں میں، آپ 5 ٹائم نماز پڑھو پابندی سے۔ نمبر 2، کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ نماز پڑھنا اور ذکر کرنا اللہ کے بندے ہونے کی علامت ہے۔ درود شریف پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نشانی ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، حضرت اتنے فرقے بن گئے ہیں، معتزلہ، ادھر جبریہ، قدریہ، کئی آگے تھے، بولے ان سب میں اہل سنت کون ہے، کیسا پہچاننا؟ تو بولے اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہماری پہچان دیکھ لو آپ، امام زین العابدین سید الساجدین امام حسین کے بیٹے، وہ فرما رہے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت والجماعت کی علامت، نشانی ہے۔ ہم نہ ہر جمعرات کو ٹھہر کر فجر کے بعد سلام پڑھتے، ہر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد درود و سلام ہوتا، عصر کے بعد درود شریف کے دستانہ بچتے ہمارے پاس، ہر جمعے کے دن صلاۃ و سلام ہو رہا۔ تو کثرت سے ہم جو درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت ہونے کی سب سے افضل اور سب سے احسن علامت اور نشانی ہے۔ درود شریف نہیں چھوڑنا، درود شریف، جو درود شریف پڑھنا بھول گیا انہیں جنت کا راستہ بھول جاتا۔ تیسری چیز ہے کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، ڈیلی استغفار پڑھنا، زبانی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی کرنا ہی کرنا توبہ، مگر زبانی طور پہ بھی استغفار پڑھنا۔ تو اس سے جو ہے آپ کی زندگی میں برکتیں آئے گی۔ اور کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان ہی، آسان کام برو، میں بڑے زیادہ وظیفے بھی نہیں برو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان ہے، چھوٹا لفظ ہے۔ کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 ہلکے لفظ ہے، زبان پر آسان، میزان میں وزن، رب رحمان کو پسند۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بولیے آپ لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھتے رہے تو کیا ہے، مشکلیں ٹل جاتی ان چیزوں سے۔ جا رہے ہیں سفر پہ نکلے، گانے لگا لیتے جا رہے ہیں، یہ پڑھ لیتے جاؤ، آپ دیکھو آپ حادثات سے بچ جاتے، حادثات سے بچتے، دعا پڑھ کے نکلو آپ، اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا دیکھو آپ۔ ارے انسان جا رہا تھا، بس بال بچ گیا، وہ بال بچے نہیں، وہ دعاؤں کا، ان کی
اللہ کی کرم نوازیاں تھی جو اللہ بچا لیا آپ کو. کس کی دعا تھی؟ آپ جو دعائیں پڑھ کے نکلے تھے وہ بچے. آپ اپنی ہوشیاری سے نہیں بچے. وہ اللہ کا کرم فرمائی ہوتی ہے, اللہ کی نوازشیں ہوتی ہے. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا کہ کرنے کے کام بہت ہے. آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آج کی رات بے حساب بخشش فرماتا ہے. بے پناہ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے. حدیث پاک میں ترمذی شریف, ابن ماجہ, کئی حدیثوں میں بے شمار 10 صحابہ نے شب برات کی احادیث کو نقل کیا ہے. 10 صحابہ. اگر اس میں کوئی ایک روایت ضعیف بھی ہے تو 10 صحابہ مل جانے سے اس کا ذوف ختم ہو کر وہ حدیث حسن بن جاتی ہے. تو اچھا, اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سارے لوگوں کی بخشش ہوتی مگر چند لوگ اس میں آج کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. پہلی چیز فرمایا شرک کرنے والا. شرک کرنے والے کی, مشرک کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. اب امت مسلمہ میں شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے, حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم کھا کر کے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے غزوہ احد, مقام احد کے مقام پر جا کر ممبر لگوایا تھا. لگوا کر کے آپ نے خطاب فرمایا انی فرۃ علیکم, خطاب فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, خدا کی عزت کی قسم میرے بعد مجھے اب اس بات کا خوف نہیں رہا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. حبیب پاک فرما رہے ہیں. مگر بعض بدبخت لوگ اہل سنت والجماعت پر ہر چھوٹی چیز پر شرک کا فتویٰ, ٹھہر کر سلام پڑھے, ارے شرک ہو گیا. فاتحہ دیے, شرک ہو گیا. درود و سلام پڑھے, شرک ہو گیا. ارے شرک اتنا ہلکا مت لو. حبیب پاک نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, خدا کی عزت کی قسم میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا, ہاں اس بات کا مجھے خوف ہے کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. دنیا داری میں پڑ جاؤ گے. معزز سامعین کرام, جب حبیب پاک قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, ہر چھوٹی بات پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. فاتحہ دے تو شرک ہو گیا, درگاہ گئے مشرک. حالانکہ کسی کے کفر پر زبان درازی کرنا آپ کا ہمارا کام نہیں ہے, یہ علماء کرام کا, مفتیان کرام کا کام ہے. وہ بھی کئی چیزوں کو دیکھ دکھا کر کے فتویٰ دیا کرتے ہیں. کسی ایک متعین آدمی پر لان تان کرنا, اس پر کفر کے یا شرک کے فتوے لگانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وہ آدمی نہیں ہوگا تو پلٹ کر وہ ساری چیزیں ہماری طرف آ جائے گی. اسی لیے محتاط رہنا ضروری ہے اس معاملے میں, محتاط رہنا. ایک صاحب آ کے بولے مصعب فاتحہ جو ہے دینا شرک ہے. میں بولا بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے سامنے رکھ کے نہیں دینا. سامنے رکھ کے دیے تو شرک ہوتا. معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں معلوم رہتا, بول دیے, سن لیے, آ کے آپ کے سامنے بول دیتے. میں بولا بابا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں. صاحب کتنے ٹائم؟ 3 ٹائم. بولا کھانا کھاتے وقت کیا دعا پڑھتے بیٹے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ. میں بولا دوسری اور ایک نہیں پڑھتے؟ نہیں یاد نہیں ہے مجھ صاحب, یہی چیز یاد ہے. بولا پھر بخاری کہاں گئی استاد؟ اللہم بارک لنا, وہ تو وہاں ہے نا. پھر وہ جو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیر منہ, یہ پڑھنا ہے تو یہ کہاں گیا؟ بولے چلو ٹھیک ہے بسم اللہ, شارٹ فارم چل رہا نا, شارٹ کٹ ہے, چلو بسم اللہ والا برکت اللہ. کب پڑھتے؟ کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہوں صاحب. بولا کھانے سے پہلے سامنے دستر بھی بچھا ہوا ہے, چکن بریانی بھی ہے, چکن کا سالن بھی ہے, مٹن قورمہ بھی ہے, روٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, میٹھا سب رکھا ہوا ہے سامنے. پھر آپ ویسے وقت نہیں پڑھنا نا وہ بسم اللہ, فاتحہ نہیں بول, بسم اللہ والا برکت اللہ, وہ تو فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں. ہم فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے, قل هو اللہ پڑھتے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, درود شریف یہی پڑھتے. اور کیا پڑھتے؟ یہی پڑھتے نا آپ لوگ, اور کچھ پڑھتے کیا فاتحہ میں؟ یہی پڑھتے نا. میں بولا آپ کل سے ایسا کرنا, سامنے رکھے وقت نہیں پڑھنا. کیا کرنا؟ پلٹ کے پھر جانا, پہلے پیٹھ بتا دینا دستر کو, دوسری طرف پلٹ جانا, پلٹ کے بسم اللہ والا برکت ہے, پھر یو ٹرن مار کے بیٹھ کے کھانا, پھر ختم ہوتے ہی پھر پلٹ جانا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, پھر پلٹ کے ادھر پلٹ. کرتے ایسا کوئی بھی؟ کرتے. پھر کھانا سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھ رہے نا صاحب آپ, تو جہالت ہے. یہ جہالت ہے, ہر چھوٹی چیز پہ جو ہے شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. دوسری چیز فرمایا مشاحن, کینہ کپٹ رکھنے والا, دل میں بغض پالنے والا, دوسروں کے لیے برا سوچنے والا, حسد کرنے والا, بغض کرنے والا, اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. ارے انہیں 2 بلڈنگاں کیسا بنا لیا ہوں گا, کچھ تو بھی ہو جاؤ, اللہ کرے گر جاؤ, زلزلہ آ جاؤ, ٹکر ہو کے مر جاؤ, برا چاہنے والا, آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اگر ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ کر لینا. آج کی رات فجر سے پہلے ٹائم ہے آپ پاس.
اگر یہ ہے دوسرا، پہلا نہیں ہے انشاءاللہ، نہیں ہے نا اپنے پاس، تو شرک تو نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محفوظ ہے۔ ہاں کینہ کپٹ ہے، بھائی سے کینہ ہے، حسد ہے، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، برائی دل میں برا سوچے ہوئے ہے، اس کا وقت آ گیا تو خراب کروں گا، ایسا کروں گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بہت بری چیز ہے، فرمایا حسد جو ہے یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد جو ہے، آپ کیا کرتے، دوسرے کی مشکل کے وقت خوش ہو رہی، اس کی مدد کرنے سے انکار کر رہی ہیں، تو برا چاہ رہی، یہ آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتا۔ تو بہرحال مشاہن، کینہ کپٹ رکھنے والا، آج کی رات بخشش نہیں۔ تیسری کیٹیگری ڈینجر ہے۔ نوجوان آپ پورے کان کھول لو، آپ لوگ کچھ سنے نہیں سنے، مگر یہ تیسری کیٹیگری غور سے سنو آپ۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی بھر ایک نماز قضا بھی نہیں ہوگی، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی تہجد بھی ناغا نہیں ہوئی ہوگی، مگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے، تو آپ کی یہ ساری نمازیں بیکار اور ضائع جانے والی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ماں باپ کا دل مت دکھاؤ۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ راضی ہوتا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرے گا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آدمی ماں باپ کی ذریعے سے یا تو جنت پائے گا یا تو دوزخ پائے گا۔ خدمت کرا تو جنت ہے، نافرمانی کرا تو دوزخ ہے۔ ہمارے پاس ماں باپ کی نافرمانی آج کل فیشن بنا ہوا ہے، گالی گلوچ، اونچی آواز سے بات کرنا، جھڑک کے بات کرنا۔ آپ کو کیا معلوم ہے ماں، آپ کو کیا، آپ دنیا کی درجاری کیا معلوم ہے؟ کیا ماں باپ آپ کو اس دن کے لیے پیدا کرے کہ آپ جھڑکیاں دو ان کو، ان کے لیے گالی گلوچ کرو، ان کے لیے جھڑک کر کے ان کی کہی ہوئی بات کو دھتکار دو؟ ایک شخص بوڑھا آدمی کے ساتھ ایک نوجوان آیا، حبیب پاک حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بچے سے پوچھا، لڑکے سے، یہ کون ہے ضعیف شخص تمہارے ساتھ؟ نوجوان کہنے لگا یہ میرے والد ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ تم اس شخص کے اپنے باپ کے آگے نہیں جانا، تم اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ ان کے بیٹھنے سے پہلے تم نہیں بیٹھنا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں نوجوانوں، کوئی یہ قصے کہانی نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو اپنے آئینے میں دیکھیں، اپنے دل کو اپنا محاسبہ کریں۔ فرمایا کہ تم اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا، باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ آج ہمارے پاس ہے یہ چیز، باپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ پر بیٹھ جاتے ہیں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر لمبے کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، چیخ کر چلا کر باتیں ہو رہی ہے، جھڑکیاں دی جا رہی ہے، باپ ڈر کے مارے خاموش ہے کہ کہاں کچھ بولیں گے تو گھر سے نکال دے گا بیٹا۔ یاد رکھیں، آج کی رات ہی نہیں، ہر رات کوئی بھی نیکی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی بات سنیں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف، اف تک مت کہو۔ حضرت مجاہد سے پوچھا گیا اف کیا ہے؟ اف بھائی ایک ورڈ ہے، تو بولے کہ اگر کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے بستر پر پیشاب کر دے بیماری کے باعث، اگر بچہ وہ اٹھاتے اٹھاتے اف کہے، یعنی کراہیتاً، فرمایا قرآن کہہ رہا ہے وہ لفظ اف تک مت کہو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے صحابہ کو روک دیا، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ کو دوست 10 ملیں گے، بیوی 1 سے 4 تو ایک ہی وقت میں رکھ سکتے آپ، اگر وہ چھوٹ گئی تو دوسرے اور بھی کر سکتے، مال مل سکتا، دولت مل سکتی، سب مل سکتی، مگر ماں باپ ایک بار گزر جائیں تو دوبارہ نہیں ملنے والے ہیں۔ سوتیلے آپ بولیں گے سوتیلے 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 ہی ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے۔ آج ماں باپ ہے، ان کی قدردانی کریں، کل وہ جب چلے جائیں گے نا، آپ کے پاس افسوس کے سوا کچھ اور نہیں رہے گا۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں آپ،
ان کے پاس افسوس اور ندامت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہے گی. آپ کے ماں باپ بخیر حیات ہیں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. آپ بولیں گے نہیں میں پیسہ دے رہا ہوں، میں نے نوکرانی کو رکھ دیا ہے، نوکرانی کو رکھا لاکھ ہوگا، مگر آپ کا بیٹھ کر کے پیر دبانا اس کا ثواب الگ ہوگا آپ کا. کہاں ہے آج اولاد ماں باپ کر بیٹھ کر 2 منٹ بات کرنے کے لیے نہیں ہے. گھر آئیں گے تو ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ایک وقت نہیں ہے. ذرا بچے ہو گئے تو بچوں کے ساتھ ہے، بیوی کی ہیلپ کریں گے، بیٹھ کر ماں کے 2 پیر نہیں دبایا کریں گے. کریں آپ، میں بیوی کے خلاف نہیں ہوں، میں ہیلپ کریں، مدد کریں گھر کے کاموں میں، مگر ماں باپ اصل ہے آپ کے. یہ لوگ ہیں، ایک صحابی ہے، نام نہیں لیتا میں، ایک صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آخر وقت آ گیا اور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. صحابہ آ کر بولے یا رسول اللہ وہ شخص سے کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جا کر دیکھو کہ کوئی حقوق تو نہیں چھوڑا اس نے. حقوق دیکھے سب برابر ہے، ہر معاملہ اوکے ہے. پوچھا ان کے ماں باپ ہے؟ فرمایا کہ ماں ہے، بڑی بوڑھی ہے. بولے کیسا تعلق تھا اس کا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ماں کے اوپر بیوی کو فوقیت دیتا تھا، ماں کی نافرمانی کرتا تھا، ماں کے ساتھ